میں آپ کو لانگ کویشچن جو ہے وہ بھی بتانے والا ہوں۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ویلکم بیک۔ اب ہم شروع کریں گے تیسرا چیپٹر۔ یہ ہمارا تیسرا چیپٹر ہے۔ اس میں نے آپ کو پریویس ویڈیو میں بتایا ہے کہ یہ شارٹ، لانگ اور ایم سی کیوز کے لیے بہت امپورٹنٹ چیپٹر ہے، پہلے اور تیسرے کا کمبینیشن ہے۔ جی ہمارے پاس ہے سب سے پہلے کویشچن جو ہے وہ ہے یہاں پہ ایم سی کیوز۔ یہ دیکھ لیں، کم از کم 1 کروڑ جاندار ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ نے پروکریوٹس، جانداروں کی 5 بنیادی گروپس ہیں، ان کے نام یاد کر لیں، شارٹ میں آ سکتا ہے۔ اس کے بعد بایو ڈائیورسٹی کی اصلاح، فلورا فانا کر لینا ہے۔ اس کی آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو ایم سی کیوز کے لیے کرنا ہے فلورا فانا، فلورا یعنی پودے، فانا یعنی جانور، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد بایو ڈائیورسٹی کی اہمیت جو ہے وہ آپ کی امپورٹنٹ ہے۔ یہ بایو ڈائیورسٹی کی اہمیت ہے۔ اس میں ایک اور کویشچن بھی کھڑا ہے، پیج نمبر نکالیں نیکسٹ۔ یہ ہمارے پاس وہ کہتا ہے کہ بایو ڈائیورسٹی کا انحصار جو ہے وہ ایکو سسٹم پہ کس طرح ہوتا ہے۔ ایکو سسٹم کے اوپر جو بایو ڈائیورسٹی وہ کس طرح انحصار کرتی ہے، بھائی یہاں سے لکھیں یہاں تک، یہ آپ کا 2 نمبر کا جواب ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایم سی کیوز، یہ ہے آپ کے ایم سی کیوز کا پورشن، ٹھیک ہے، کہ زمین پر جانداروں کی اقسام کا بہت بڑا مجموعہ ہے۔ 15 لاکھ یعنی 1.5 ملین سے زائد جانور جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں، اور 5 لاکھ سے زیادہ جو ہیں وہ آپ کے پودے ہیں، ٹھیک ہے، 0.5 ملین ہیں وہ، ٹھیک ہو گیا۔ اب کلاسیفیکیشن کے مقاصد میں ٹیکسانومی اور سسٹمیٹک بہت امپورٹنٹ ہے، یہ 2 پوائنٹ کر لینے ہیں۔ اور شارٹ میں آپ کو بتاؤں، ایک شارٹ کویشچن ہے بہت امپورٹنٹ کہ کلاسیفیکیشن کے مقاصد، یہ والا، اور کلاسیفیکیشن کی بنیاد علیحدہ چیز ہے، ٹھیک ہے، کلاسیفیکیشن کی بنیاد علیحدہ سے چیز ہے، اور اگر کرنا ہے تو یہاں تک کریں۔ کلاسیفیکیشن کی بنیاد یہاں پہ ٹیکسانومی کا نظام مراتب، اس کی تعریف ہے، یہ والے آپ نے یاد کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ اگر یاد کر لیں گے تو آپ کا ایک امپورٹنٹ شارٹ کویشچن ہے، وہ بھی ٹیکسانومی کے نظام میں مراتب تو ویری امپورٹنٹ ہے بھائی، یہ ایگزام میں ریپیٹڈ کویشچن ہے۔ اس کے بعد آپ آ جاتے ہیں سپیشیز کی تعریف، اس میں امپورٹنٹ ہے سپیشیز کی تعریف، یہ کر لیں آپ کی مرضی ہے۔ اس کے بعد اور وہ کیا ہوتا ہے، جنسی تولید سے، جنسی لحاظ سے اپنے بچے پیدا کرنے سے محروم ہوتا ہے، اور ایم سی کیوز کے لحاظ سے دیٹس ٹیبل از ویری امپورٹنٹ، ویری امپورٹنٹ ٹیبل ہے، ان کے کام آتے ہیں، زیادہ تر ان کے کام پوچھے جاتے ہیں بس۔ اس میں یہ اس پیج پہ جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہو گیا۔ 2 کنگڈم کلاسیفیکیشن آپ یہاں تک کر لیں۔ 3 کنگڈم سسٹم میں کیا واضح کیا گیا، یہ آپ نے پورا بتانا ہے، اور پوائنٹ بنا لیں بھائی، اس کے پوائنٹ، آرنسٹ ہیکل کا پوائنٹ بنا لیں، اس نے 3 کنگڈم بنا، یہ بتا دیں اس میں کون کون سے رکھا ہے، یہ بتا دیں، 3 سے 4 پوائنٹ بنائیں، آپ کا شارٹ کلیئر ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد 5 کنگڈم سسٹم، اس کی بنیاد کے 2 یہ بنیادی سسٹم کے خواص یہ بتانے ہیں، ٹھیک ہے، اور 5 کنگڈم سسٹم کے نام علیحدہ سے آ سکتے ہیں۔ میں آپ کو لانگ کویشچن جو ہے وہ بھی بتانے والا ہوں۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں اس پیج پہ، یہ امپورٹنٹ ہے، شارٹ کویشچن کے لیے تو سارے امپورٹنٹ ہے، یہ والے کنگڈم بھائی، 5 کنگڈم سسٹم تو ویری امپورٹنٹ ہے۔ چلتے ہیں ہم نیکسٹ پیج پہ، دیکھتے ہیں، یہ ہمارا پیج نہیں ہے، اس میں کوئی بھی وائرسز جاندار اور بے جان خیال کیے جاتے ہیں، بیان کریں۔ شارٹ کویشچن، بائنومیل نومنکلیچر لانگ کویشچن میں آ سکتا ہے۔ اہمیت بایولوجی کے اس کے ساتھ لانگ میں آ سکتی ہے، علیحدہ سے شاید پوچھ سکتا ہے علیحدہ میں بھی۔ یہ دیکھو یہاں پہ آپ کے ایلیم سیپا، ہومو سیپینز، بلیک برڈ، یہ آپ کا بہت امپورٹنٹ نام ہے۔ اس کے بعد مچھلی کے نام ہیں یہاں پہ، یہ دیکھیں، اور یہ ٹیبل آپ کی شارٹ کویشچن میں وہ دے سکتا ہے، ایم سی کیوز میں بھی دے سکتا ہے۔ سپیشیز ناپید سپیشیز کی تعریف اس پہ ہے، اور اس کے بعد نیکسٹ پیج پہ ہے جی پاکستان میں انڈینجر ناپید سپیشیز کے نام بتانے ہیں۔ یہ والی جو میں نے آپ کو نشان لگا کے دیے یہ امپورٹنٹ ہے، اور یہ والی ٹیبل بھی امپورٹنٹ، اس میں 2 تعریفیں کھڑی ہیں، ایک کیا ہے ناپید سپیشیز، اور ایک ہے انڈینجر سپیشیز۔ بایو ڈائیورسٹی کا اثر، اس میں ایم سی کیوز کو دیکھ لینا، یہ والا امپورٹنٹ کویشچن کا ٹیبل ہے۔ کیا کہتا ہے، ہر روز دنیا کی آبادی میں 2,60,000 لوگوں کا اضافہ ہوتا ہے، دوسرے لفظوں میں ہر منٹ میں 180 افراد کا اضافہ ہوتا ہے۔ یہ آپ نے ایم سی کیوز کے لیے کرنا ہے۔
اور یہ والا آپ کا بہت امپورٹنٹ شارٹ کویشچن کھڑا ہے کہ بایو ڈائیورسٹی کی جو ختم ہونے کی وجہ ہے وہ کیا ہے، بایو ڈائیورسٹی کیوں ختم ہو رہی ہے؟ اس کی وجوہات یہ ہیں: مسکن کی تباہی، جنگلات کی کٹائی، زیادہ شکار، سپیشیز کا متعارف کروایا جانا یا نکالا جانا، پالیوشن اور آب و ہوا میں تبدیلی سپیشیز کے معدوم ہو جانے کی بڑی وجہ، سپیشیز کے معدوم یعنی ختم ہو جانے کی۔ اس کے بعد کیکٹس والا یہ ٹیبل بہت امپورٹنٹ ہے۔ جو سی سٹار فش ہے وہ اپنی زندگی کو کس طرح سٹیبل کرتی ہے، کس طرح برقرار کرتی ہے، یہ امپورٹنٹ ہے۔ اس میں جنگلات کی کٹائی اور زیادہ شکار، اوور ہنٹنگ، زیادہ شکار یا ڈیفورسٹیشن، یہ شارٹ کویشچن ہے۔ اس میں شارٹ کویشچن بھی ہے، لانگ کویشچن بھی ہے، اور یہ آپ نے سارا کرنا ہے کہ یہ ہو گیا آپ کا جنگلات کے خاتمے کی وجوہات، اور کیا ہوتا ہے اس کے اثرات، ٹھیک ہے، اثرات اور وجوہات ایک ہی ٹیبل میں ہیں۔ اس کے بعد اثرات ہیں، اثرات کیا ہوتا ہے، ہم لکڑی لینے کے لیے یہ جو گم ہے وہ لینے کے لیے، کاغذ لینے کے لیے کیا کرتے ہیں، جنگلات کاٹتے ہیں، اور یہ نقصانات کیا ہوتے ہیں۔ یہاں تک آپ کا ایک لانگ بھی ہو جاتا ہے، کیا ہو جاتا ہے، لانگ بھی ہو جاتا ہے آپ کا۔ 3 شارٹ کریں گے تو ایک لانگ ہو جائے گا۔ زیادہ شکار کیا آتا ہے اس میں، شارٹ میں آتا ہے۔ اور امپورٹنٹ لانگ کویشچن بن کے آتا ہے کہ بایو ڈائیورسٹی کے تحفظ کے 4 اقدامات لکھیں۔ 4 اقدامات اگر آ جائیں تو آپ نے یہاں تک پہلے لکھنا ہے، اس 2 کے نام بھی یاد اب شارٹ میں کر لیں، 1 2 3 4، یہ 4 لکھیں، یا وہ پوچھ لیتا ہے، سارے پوچھ لیتا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، 8 آپ کے پاس ٹوٹل ہیں۔ یہ دیکھیں میں آپ کو نشان لگا کر دے دوں، یہ دیکھیں 8 ہیں یہاں تک، تو آپ اس میں سے وہ کرنا جو آپ کو اچھے سے آتے ہیں، آپ نے پہلے کیے ہوئے ہیں، آپ وہی 4 کر لیں، وہی 4 لکھ دیں، اور آپ کا شاید آپ کا 5 نمبر کا یا 6 نمبر کا یا 4 نمبر کا اسی طرح لانگ ہوگا، یا 8 نمبر کا بھی ہے تو وہ آپ کو بتا دے گا کہ یہ چیز آپ نے کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک آپ نے صرف 4 کرنے، اور وہ بھی امپورٹنٹ۔ اور شارٹ میں آتا ہے چلتن مار کھور کا تحفظ کیا ہے، پرندے والا بھی یہ شارٹ کویشچن میں آتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد یہ ٹیبل دیکھ لیں، اوکے ہو گیا۔ اس کے بعد یہ والا آپ کا ویری 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 امپورٹنٹ لانگ کویشچن ہے، کیا ہے، ویری ویری امپورٹنٹ لانگ کویشچن ہے بھائی۔ انڈس ڈولفن کے بعد آپ کا ہے جی مارکو پولو بھیڑ، ہوبارا بسٹرڈ، ان کی نقل مکانی، ان کا مقام، ان کو کس طرح تحفظ کیا جاتا ہے، یہ سارا کیا آپ کا شارٹ میں، اور لانگ میں تو بہت امپورٹنٹ ہے۔ اسی کے ساتھ ہماری ایکسرسائز آتی ہے۔ ایکسرسائز میں نے آپ کو کہا ہوا ہے کہ اس کو سکپ نہیں کرنا، کیا، ڈونٹ سکپ ایکسرسائز کو سکپ نہ کریں۔ ایکسرسائز کو سکپ کر دیا تو آپ 2 سے 3 نمبر گنوا بیٹھو گے۔ ہاں جو براڈ مائنڈ اسٹوڈنٹ ہے نا وہ کر لیں گے کسی نہ کسی طرح، لیکن جو میڈیوکر ہیں، جو درمیانے ہیں، وہ مار کھا جاتے ہیں انہی MCQs کو چھوڑ کر، کہتے ہیں ہم نے اندر سے تو کر لیا۔ یا اس طرح بھی نہیں کرنا آپ نے کہ مشق کر لینی ہے اور اندر سے نہیں کرنا، دونوں چیزیں کرنی ہیں اور نمبر اچھے لینے ہیں۔ جس نے ٹاپ کرنا ہے تو وہ ساری چیزیں کرے گا۔ اس میں یہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، یہ امپورٹنٹ شارٹ کویشچن ہے پہلا۔ یہ دوسرا جو کویشچن ہے نا آپ کا دوسرا کویشچن، یہ والا، یونی سیلولر جندر کی سپیشیز کی تعریف کرنے کے لیے جنسی تولیہ کا پیمانہ استعمال کرنا مشکل ہے، وجہ بیان کریں۔ یہ آپ کا اس میں ملے گا آپ کو، جو آپ کا ماڈل پیپر ہے نا اس میں آپ کو مل جائے گا۔ ٹیکسانومی یہ امپورٹنٹ ہے، دیکھو امپورٹنٹ شارٹ کویشچن وہ آپ کو اس میں دے رہا ہے، ایکسرسائز میں دے رہا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اسی کے ساتھ میں اب آپ کو بتانے والا ہوں آپ کے جو امپورٹنٹ لانگ کویشچن ہے۔ یہ ہے ہمارا پہلا پیج، یہاں سے ایک لانگ کویشچن آتا ہے، بایو ڈائیورسٹی سے کیا مراد ہے، اس کی اہمیت بیان کریں۔ لانگ کویشچن کیا ہے، لانگ کویشچن 1 ایک ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے آپ کو لانگ کویشچن بھی بتا دیا کہ کس طرح آتا ہے۔ اس کے بعد ٹیکسانومی کا نظام مراتب بیان کریں، اور کنگڈم، فائلم، کلاس، آرڈر، فیملی، جینس، سپیشیز، یہ ترتیب سے آپ نے لکھنا ہے، اسی طرح لکھنا ہے، اور آپ کا یہ لانگ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ یہ ہے آپ کا لانگ 2، کیا ہے، یہ آپ کا لانگ 2 ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کا جو لانگ آنے والا ہے امپورٹنٹ لانگ ہے، وہ کیا ہے، وہ امپورٹنٹ لانگ ہے بھائی۔ سب کو پتہ ہے کہ 5 کنگڈم سسٹم کتنا امپورٹنٹ لانگ کویشچن ہے۔
5 کنگڈم سسٹمز اس کو بیان کرنا ہوگا۔ اور ہاں میں آپ کو ایک طریقہ بتاؤں کہ اس میں آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ اس میں پروکریوٹس ہیں یا یوکریوٹس ہیں، اس کے بعد اس کی مثالیں اور اس میں کون کون سے جاندار پائے جاتے ہیں، بس اتنا سا لکھ دیں۔ اور کنگڈم مونیرا، پروٹسٹا، اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، پوائنٹ بنا لینا، یہ پہلے بنے ہوئے ہیں لیکن اس کو کاٹ کاٹ کے تھوڑے سے بنا دینے ہیں آپ نے، ٹھیک ہو گیا۔ اس میں آٹوٹراف بتا دینا، مثالیں دے دینی ہیں، بس ایک ایک دو یاد کرتے جائے، زیادہ مشکل نہیں ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ لانگ نمبر آپ کا ہو گیا یہ کون سا، لانگ 3، آپ کا لانگ نمبر 3 ہو گیا۔ اس کے بعد ایک اور کویشچن ہے آپ کا کہ بائی نومینل نومنکلیچر سے کیا مراد ہے، اس کے نام لکھنے کے اصول، سائنسی اصول لکھے ہیں۔ اور ایک اور لانگ ہے، یہ لانگ تھا 4، اس کے بعد 5واں جو آپ کا لانگ ہے نا وہ ہے اہمیت، کون سا وہ اہمیت ہے، اور وہ بھی کس کی اہمیت ہے، اس کی بائی نومینل نومنکلیچر کی اہمیت، کہ ہم اس کو سائنسی نام کیوں دیتے ہیں بھائی، اس کی کیا اہمیت ہے، اس کی وجہ آپ نے بتانی ہے کہ مختلف علاقوں میں مختلف ایک چیز کے نام ہو سکتے ہیں، جس طرح مثال کے طور پر اب اونین ہے، پیاز، اب مختلف علاقوں میں اس کا مختلف نام ہے، جس طرح گنڈا، باسل، واسل، یہ اس کا نام ہے، لیکن اگر ہم ایک ہی جگہ پہ مختلف جگہوں پہ ایک ہی نام یوز کریں نا تو کنفیوژن ہو جاتی ہے۔ اب پنجابی میں، سرائکی میں، اردو میں، انگلش میں تو اس کا کوئی اور نام ہے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، جب ہم کسی سائنس میں، کسی سائنٹیفک اس میں میٹنگ میں ہم اس کا نام لیں گے، سائنٹسٹ کی میٹنگ ہوگی تو ہم کہیں گے ایلیم سیپا۔ دنیا میں جب بھی سائنٹسٹ نام لیں گے پیاز کا تو وہ کہیں گے ایلیم سیپا، اور اسی طرح مینڈا کا نام کیا لیں گے، رانا ڈگرائنا۔ سرسوں کا پودا کیا لیں گے، وہ سرسوں کا پودا کیا نام لیں گے، براسیکا کمپیسٹس۔ اس طرح یہ آپ کے نام کی ٹیبل ہے، یہ نام لکھ دینے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آتا ہے بایو ڈائیورسٹی کا جو یہ ہے خاتمہ اور وجوہات، یہ آپ کا لانگ ہے جی 6، یہ 6 لانگ اس چیپٹر کے تو بہت امپورٹنٹ ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ یہی ہے ہمارا آج کا گیس پیپر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کے پیپر اچھے ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو اچھے نمبروں سے کامیابی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔